ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ کسی بچے کی ذہانت کو اور کسی بچے کی کریٹیوٹی کو اس وقت ایکسیپٹ کرتا ہے جب وہ نمبر لا کے دکھاتا ہے. اگر تم ذہین ہو تو نمبر لا کے دکھاؤ, اگر تم کریٹیو ہو تو نمبر لا کے دکھاؤ. اگر تم نمبر نہیں لاؤ گے تو پھر ہم یہ کریں گے کہ تمہیں شرمندہ کریں گے. ہم تمہیں, پورا معاشرہ تمہیں شرمندہ کرنے, تمہیں اپنے کانفیڈنس کو یا اپنے سینس آف سیلف ورتھ کو کمزور کرنے پہ مجبور کر دے گا. تو یہ جو صورتحال ہے کہ جب تک کسی بچے کے نمبرز اچھے نہیں ہیں, جب تک کوئی بچہ تعلیمی کارکردگی میں اچھا نہیں ہے, جسے, اور یہ اسکولز میں نمبرز آتے کیسے اچھے ہیں, یہ اس کو بھی ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایگزام ہے یہ کرتا کیا ہے. اصل میں اگر ہمارے انشاءاللہ تعالی کچھ بنیادی بلیفز ایجوکیشن سے متعلق ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمارے بچوں کی زندگی آسان ہو جائے گی. اور نہ صرف یہ کہ ہمارے بچوں کی زندگی آسان ہو جائے گی, ہم بھی ایجوکیشن کے گریٹر گولز کو فوکس کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ہم 3 گھنٹے کے امتحان میں اپنے بچے کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی زندگی اور اس کی زندگی کا حشر نشر کر دیتے ہیں, برا حال کر دیتے ہیں, صرف 3 گھنٹے کے امتحان میں کامیاب بنانے کے لیے. لیکن اس کی جو سینس آف سیلف ورتھ ہے, اس کا اپنا جو کانفیڈنس ہے, وہ بعض اوقات ہماری نظر میں اہم نہیں ہوتا. ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. 21ویں صدی کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن کا نام ہے کانفیڈنس. اگر آپ کے بچے کے نمبر زیادہ ہیں اور کانفیڈنس کم ہے تو یہ اچھا سودا نہیں ہے. اور ایگزامس کیا کرتا کیا ہے, ایگزامس میں ہوتا کیا ہے؟ اس وقت جو ہمارے معاشرے میں ایگزامس کی جو شکل پائی جاتی ہے زیادہ تر جگہوں پر, وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ کسی بچے کو ایگزامنر مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے اس پہ اسے غور کرنا ہے. اپنی لرننگ کا سفر ایگزامنر کی نظر سے طے کرنا ہے. ایگزام میں جو چیز اہم ہے وہی لرننگ کے لیے اہم ہے. اور موٹیویشن جسے ہم کہتے ہیں نا, بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, میں اکثر کہتا ہوں کہ 5 لفظوں پر مشتمل ایک میجک فریز ہے. آپ جب کبھی کلاس میں یہ 5 لفظوں پر مشتمل جملہ بولتے ہیں, بچہ سیکھنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے. اور وہ جملہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ امتحان میں آئے گا. آپ کسی بھی چیز سے پہلے یہ جادوئی جملہ بول دیجئے, وہ کہے گا جی میں تیار ہوں سیکھنے کے لیے. لیکن یہ تمہاری زندگی میں آئے گا, یہ روز حشر میں پوچھا جائے گا. ایگزامنر 3 گھنٹے کے ایگزام میں مجھ سے کیا پوچھا جائے گا, مجھے اس کی فکر زیادہ ہے. زندگی میں مجھے کیا چیز چاہیے, اور زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے کیا چیز چاہیے, یہ تعلیمی منظرنامے میں یا تعلیم کے ویژن میں کوئی خاص اہمیت اس وقت رکھتا نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر اپنے بچوں سے صرف ایک چیز چاہ رہے ہیں کہ نمبر زیادہ لے آؤ. اور نمبروں کی دوڑ میں اور ایگزامس کے اندر بہتر سے بہتر کارکردگی دکھانے کے, کہہ لیجئے, یہ بہت ہی ٹنل ویژن ہے جو ہمارا بنا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے بچوں کا اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے. اور وہ نقصان کیا ہو رہا ہے ہم اس کی بھی بات کریں گے ابھی. تو ایگزامس میں جس بچے کے ایگزام میں اچھے نمبر آئے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایک خاص اسکل سیٹ ہے. اس اسکل سیٹ کو کہتے ہیں ایگزام اسکلز. ایگزام اسکلز ایگزام اسکلز کچھ اور چیز ہے, لائف اسکلز کچھ اور چیز ہے. ایگزام اسکلز میں کیا کیا شامل ہے؟ ایگزام اسکلز میں یہ بات شامل ہے کہ ایک بچہ ٹیچر کی ایکسپیکٹیشنز کو سمجھ لے, ایگزام کو پریڈکٹ کر سکے, ایگزام کے پیٹرن کو بہت اچھی طرح جانتا ہو, بھلے اپنے نفس کی حقیقت سے بے خبر ہو. ٹیچر آنے والے ایگزام کو پریڈکٹ کر سکے. وہ بچہ جو آنے والے ایگزامینیشن پیپر کو 70% پریڈکٹ کر سکتا ہے, وہ ایگزام میں کامیاب ہوگا. وہ بچہ جو آنے والے ایگزام کو پریڈکٹ ہی نہیں کر پا رہا, موجودہ ایجوکیشن سسٹم میں اس کی کامیابی خطرے میں. دوسری بات, وہ بچہ جو
ایگزامینر کی ایکسپیکٹیشنز کو سمجھ سکے، وہ بچہ جو ایگزامینیشن کے پیٹرن کو بہت اچھی طرح سمجھ سکے، وہ بچہ جو آنے والے ایگزام کو پریڈکٹ کر سکے کہ اس میں کیا مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور پھر ان تین چیزوں کو سامنے رکھ کر مجھے کیا نہیں سیکھنا اور کیا سیکھنا ہے اس کا تعین کر سکے. اور سیکھنے کا مطلب وہ یہ سمجھے کہ مجھے یاد ہو جائے اور میں ایک خاص رفتار سے اس کو لکھ سکوں، بھلے میری سمجھ میں نہ آئے، بھلے میرا دل اس پہ مطمئن نہ ہو. وہ شاعر جو دل سے برا لگ رہا ہے اس کے اوپر قصیدہ لکھ کے میں نمبر اٹھا سکتا ہوں. یہ ہے ایگزامینیشن سسٹم کا پرابلم. تو پہلے یہ سمجھیں کہ ایگزامس کیا بلا، کس بلا کا نام ہے ایگزامس جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر موجود ہے. تو ایگزامینر کی سائیکی کو سمجھ سکے، ایگزامینیشن کے پیٹرن کو سمجھ سکے، آنے والے ایگزام کو پریڈکٹ کر سکے، اور اس کے بعد اپنی اسٹڈی کے گولز کو ریسیٹ کر سکے. اور پھر وہ اسٹڈی جو ہے وہ سلیکٹیو اسٹڈی ہے، وہ کمپریہنسو اسٹڈی نہیں ہے. یعنی اگر کسی بچے کو یہ پتا ہو کہ ایگزام میں صرف 4 احادیث پوچھی جائیں گی تو وہ بچہ 5ویں حدیث آپ کے خیال میں پڑھنے پہ راضی ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ آپ کا کیا خیال؟ نہیں ہوگا. حدیث کے پڑھنے کے لیے کیا یہ وجہ ہونی چاہیے یا کوئی اور وجہ ہونی چاہیے؟ یعنی حدیث اس وجہ سے پڑھنی چاہیے یا کسی بڑی وجہ سے پڑھنی چاہیے کہ بھئی میں اپنی اصلاح کے لیے پڑھوں، میں ہدایت پانے کے لیے پڑھوں؟ یہ اس کا مسئلہ بن جائے گا. تو وہ سلیکٹیو اسٹڈی کرے گا. پھر سلیکٹیو اسٹڈی کیسے کرے گا؟ جو ٹیچر نے بتایا ہے اس سے مختلف کچھ نہ کرو. جو ہمیں سمجھایا گیا ہے اس کو پورے طور پر یاد کر لو. وہ اپنے کانٹینٹ کو ایک خاص انداز سے پریپیئر کرے گا، اسے یاد کرے گا، اپنے جو اپنی لکھائی ہے اس کے ظاہری فیچرز پہ توجہ دے گا، ہینڈ رائٹنگ کو اہمیت دے گا، پریزنٹیشن کو اہمیت دے گا، ایک خاص اسپیڈ سے لکھ سکے گا. وہ بچہ جو ایک خاص اسپیڈ سے لکھ سکتا ہے، جلدی یاد کر سکتا ہے، یاد کیے ہوئے کو ایک خاص اسپیڈ سے لکھ سکتا ہے اور اپنی پریزنٹیشن اچھی رکھ سکتا ہے، اس کے نمبر زیادہ آئیں گے. لیکن کیا کسی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ان اسکلز کے علاوہ بھی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ بہت اہم چیزیں ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم ایگزام کو اپنا آسمان بنا لیتے ہیں. بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں پیرنٹنگ کا جو گول انہوں نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو بہت محنت سے ایگزامز کی تیاری کروانی ہے، اور پھر وہ پروفیشنل کالجز میں یا پروفیشنل یونیورسٹیز میں اگر لینڈ کر جاتے ہیں تو بڑا مطمئن ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، میرا بچہ جو ہے الحمدللہ انجینئرنگ کالج میں چلا گیا، میڈیکل یونیورسٹی میں یا کالج میں چلا گیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام ہو گیا. حالانکہ زندگی کے لیے کامیاب کرنا 3 گھنٹے والے امتحان کے لیے نہیں، بلکہ 50 60 70 سال کی جو زندگی اللہ ہمیں دے رہا ہے اس وقت، بہت سے لوگوں کی زندگی جو زندگی کے لیے کامیاب ہونا، اور پھر آنے والی ایک اور نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے سوچنا اور اس کے لیے کامیاب ہونا، یہ ہماری سب سے بڑی تعلیمی ضرورت ہے. ہماری تعلیم کو یہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں پہ بہت زیادہ پریشر ڈالتے ہیں اور یہ کام اتنی ناسمجھی سے کرتے ہیں کہ بچے کے سامنے بچے کو ڈسکس کرتے ہیں. بچے کی پریزنس میں ٹیچر اور پیرنٹ بچے کے سامنے بات کرتے ہیں. آپ کا بچہ ایسا ہے، بتائیں یہ کیسا کر رہا ہے، بتائیں یہ کیسا چل رہا ہے. کسی بچے کی پریزنس میں بچے کے بارے میں بات کرنا، اگر آپ غور کریں تو کیا کسی بچے کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ برا لگے گا. اس کے نتیجے میں اس کا سیلف اسٹیم بہتر ہوگا یا وہ شرمندہ محسوس کرے گا؟ ہم بچے کو سامنے کھڑا کر کے بچے کی خرابیاں، بچے کی غلطیاں، بچے کی کمزوریاں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بچہ
ہم سے دور ہوگا, ہم سے قریب نہیں ہوگا. اگر آپ بچے کو جیتنا چاہتے ہیں تو بچے کی خرابیوں یا بچے کی کمزوریوں کو صرف اپنے اور بچے کے درمیان رکھنے میں کامیاب ہو جائیے. آپ بچے کی پردہ داری اگر رکھ سکتے ہیں, یعنی پردہ داری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا آپ کو کمزوری نظر آ رہی ہے آپ اس سے بات کیجئے, اپنے اور اس کے درمیان وہ بات رکھیے. اور اگر آپ کسی اور سے بات کرنا چاہتے ہیں تو بچے کی موجودگی میں نہ کیجئے, آپ بچے کے جانے کے بعد کیجئے, بچے کو کہیں اور بھیج دیجئے. بچے کے سامنے آپ ٹیچرز سے بچے کے بارے میں, یا گھر میں بھی آپ بچے کے بارے میں اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو بچہ اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے. ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے. ہمیں کسی بچے کے نمبروں سے غرض ہوتی ہے, اس کی نفسیاتی صحت سے غرض نہیں ہوتی, اس کے کانفیڈنس سے غرض نہیں ہوتی, اس کی سیلف اسٹیم سے غرض نہیں ہوتی, اس کی دل کی کیفیت اچھی رہے اس سے غرض نہیں ہوتی. اور اس کی جو شعوری تربیت ہے یا شعوری نشوونما ہے, فکری تربیت ہے, اس کی ہمیں اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ تم نے ہوم ورک کمپلیٹ کر دیا. ہوم ورک میں جو سوال آیا تھا وہ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آیا. اگر کسی بچے کو ہوم ورک میں جو سوال ملا ہے وہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا, لیکن اس کا ہوم ورک آپ کمپلیٹ کروا دیتے ہیں, تو بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ میرا کام ہو گیا. تو جو کنسیپچول لرننگ ہے یا سوچنے کی, غور کرنے کی استعداد ہے, یا کسی بچے کی تخلیقی, اس بچے کا جو تخلیقی جوہر ہے, اس کی نشوونما کرنا, یہ پیچھے رہ جاتا ہے. بعض اوقات یہ بالکل غائب ہو جاتا ہے اور صرف ایگزام کے اراؤنڈ ہم چلتے رہتے ہیں. اور پھر بہت بڑی تعداد میں بچے جن کے رزلٹس اچھے نہیں آتے وہ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں. میں نے تو ان بچوں سے بھی ان بچوں سے بڑی تعداد میں انٹرویوز کیے ہیں جن کے نمبرز بہت اچھے آتے ہیں, اور ان سرویز میں بھی بڑی خطرناک باتیں میرے سامنے آئیں. میں نے بڑی تعداد میں ان بچوں سے سوالات کیے جن کے بہت اچھے گریڈز تھے, اور پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا کبھی تمہیں کوئی خوف محسوس ہوا, کبھی تمہیں ذلت محسوس ہوئی, کبھی تمہیں شرمندگی محسوس ہوئی تعلیمی عمل کے دوران. بہت بڑی تعداد میں بچوں کا یہ کہنا تھا کہ ہاں ہمیں خوف ہوتا ہے, ہمیں شرمندگی ہوتی ہے, ہمیں اپنی رسوائی کا ڈر ہوتا ہے. یہ بہت کامن ہے. اور ایگزامس کا جو فیئر ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور یہ فیئر اتنا زیادہ ہے کہ مجھے بعض بچوں نے یہ بتایا کہ میں نے ایک سوال یہ کیا بچوں سے کہ کس کے, یہ سوال میں آپ سے بھی بلکہ کر رہا ہوں, آپ چاہیں تو اس کا جواب ابھی مجھے نہ دیں, لیکن یہ صرف سوچنے کی بات ہے. جب آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو کس کو بہت پریشر فیل ہوتا تھا, بہت اسٹریس میں ہوتے تھے, بہت ڈسٹرب ہوتے تھے, بعض اوقات نیند اڑ جاتی تھی, بعض اوقات خوف محسوس ہوتا تھا. ہم نے اپنے بچوں میں روز حشر کے حوالے سے جواب دہی کا وہ احساس نہیں جگایا جتنا ایگزام کے خوف میں ہم نے اپنے بچوں کو مبتلا کیا ہے. بہت گڑبڑ کر رکھی ہے ہم نے, اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے جب بچوں سے یہ پوچھا, میں نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ کس کے ذہن میں کبھی سوسائڈ کا خیال آیا. ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تعداد ہے, اس کی باقاعدہ پراپر اسٹڈی تو میں نہیں کر سکا, لیکن انفارمل اسٹڈی میں بہت بڑی تعداد میں بچوں نے اس بات کو اظہار کیا کہ ان کے یعنی یہ وہ بچے تھے جو ٹین ایج کراس کر چکے ہیں, لیکن ان سے جب پوچھا گیا کہ ٹین ایج میں جب آپ تھے تو کس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے, وہ اپنے آپ کو ختم کر لے, وہ کہیں بھاگ جائے, اور وہ تعلیم سے پریشان ہو گیا. تو ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تعداد میں بچوں کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمارے ساتھ ایسا ہوا. تو یہ جو صورتحال ہے, تعلیم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تعلیم کو اسٹریس فری ہونا چاہیے, تعلیم کو ایک ریلیکسڈ ماحول میں ہونا چاہیے. تعلیم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بچے کو ایک بچہ ایگزامز میں تو
کامیاب ہو جائے، لیکن اپنی باقی زندگی کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہیں، جو اعتماد درکار ہے، جو علم اور شعور درکار ہے، اس پہ کام ہونے سے رہ جائے، یہ ٹھیک معاملہ نہیں ہے۔ اور اس میں اسکولز اور والدین دونوں کو بہت سے معاملات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنا طریقہ کار ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ایگزامز کا فیئر، ایگزامز کا پریشر، یہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کیونکہ نمبروں کا کریٹیوٹی اور ذہانت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کے بچے کے نمبر زیادہ ہیں یا کم ہیں، وہ ذہین ہے۔ آپ کا بچہ پاس ہو گیا یا فیل ہو گیا، وہ ذہین ہے اور وہ کریٹیو ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جس بچے کی ایگزام کے ذریعے پرفارمنس سامنے آتی ہے، ہم صرف اس کو ذہین اور کریٹیو مانتے ہیں، تو یہ ہمارا پرابلم ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایگزام تو صرف ایک خاص انداز سے کسی بچے کی ذہانت کو گیج کر سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک بات اور سمجھیے، آنے والا جو دور ہے اس میں جس طرح کی صورتحال، دنیا جس طرح تبدیل ہو رہی ہے، آنے والے دور میں جس طرح کا اسکل سیٹ چاہیے ہمارے بچوں کو اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، وہ اسکل سیٹ اس وقت ایجوکیشن اس کو فوکس نہیں کیے ہوئے، اس لیے کہ ایجوکیشن نے ایگزامز کو فوکس کیا ہوا ہے۔ تعلیمی سسٹم کے اندر ہمیں اتنا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایگزام غیر اہم ہو جائے۔ ایگزام اگر موجود بھی ہے، اور بہت چھوٹی عمر کے بچوں سے تو ایگزام لینا ہم چھوڑ دیں، اللہ کرے۔